یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا کانسیپٹ ہے. ارتھات جیسے حکومت قائم کی جاتی ہے، آپ کے گھٹنے ٹکوائے جائیں گے. جب آپ اسلام سویکار کر لیں گے، گھٹنے کہاں کون ٹیکتا ہے بھائیوں؟ گھٹنے کون ٹیکتا ہے ماتاؤں؟ غلام گھٹنے ٹیکتا ہے. جو گھٹنے ٹکواتا ہے وہ اس کا شاسک ہوتا ہے. گھٹنے کس لیے ٹیکے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا اللہ سب جگہ ہے. اللہ سب جگہ ہے تو مکہ کی طرف کیوں گھٹنے ٹیک رہے ہو؟ لوگ یہ کہتے کہ جب اسلام بت پرستی میں نہیں مانتا ہے، آپ مسلمان سب سے زیادہ بت پرستی کرتے، آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. غیر مسلم کہتے اسلام اگر بت پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے، کعبہ کی پرستی کیوں کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت کیوں کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. آپ جہاں بھی دنیا میں ہیں قبلہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے. کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے، ڈائریکشن ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں، تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے، کچھ لوگ کہیں گے پشچم، کچھ کہیں گے ایسٹ، کچھ کہیں گے ویسٹ، کچھ کہیں گے نارتھ، کچھ کہیں گے ساؤتھ. تو اجماع ہونے کے لیے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کعبہ کی طرف. تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے. اور سب سے پہلے جو جغرافی میپ، جو نقشہ بنائے تھے دنیا کا، وہ مسلمان تھے. 1154 میں الادریسی نے نقشہ بنائے تھے پوری دنیا کا. اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے تھا، اور کعبہ بیچ میں تھا. بعد میں ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی لوگ آئے، اور میپ کو الٹا کیے، اپ سائڈ ڈاؤن. یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیے، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے. بٹ الحمدللہ کعبہ اب بھی سینٹر میں ہے. تو جہاں بھی آپ دنیا میں، اگر آپ نارتھ میں ہیں تو آپ ساؤتھ میں فیس کریں گے، اگر ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ میں فیس کریں گے، اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے، ویسٹ میں ہیں تو ایسٹ میں فیس کریں گے. اور ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، ہم طواف کرتے ہیں کعبہ کے ارد گرد، ہم طواف کرتے ہیں. لوگ پوچھیں کیوں طواف کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، ہمیں نبی کا حکم ہے، اس لیے ہم کرتے. اگر منطق سے سوچا جائے تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے. ہم جب سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں، کعبہ کے گول جاتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان نے کہا، صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر، جلد 2 کتاب و حج، چیپٹر نمبر 56، حدیث نمبر 675. اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا ہوں، اسی لیے میں چوم رہا ہوں، ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے، دوسرے خلیفہ کے، کہ یہ پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کافی ہے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پتھر کو ہم نہیں پوچھتے. اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، ان کے دور میں کئی بار صحابہ نے کعبہ کے اوپر چڑھ کے آذان دی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو بت کو پوچھتا ہے وہ بت کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا. صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے. یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتھر کو، سنگ اسود کو، نہیں پوچھتے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، اسپائن سپل ہوتی ہے. اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے.
جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹیکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد، اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے اور 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب۔ ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب، دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن۔ یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے۔ جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں، اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے۔ سجدے کے پوزیشن میں دیر لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس۔ سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں۔ یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ۔ تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس۔ صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، ایتھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے۔ عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ، صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے۔ 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے، اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نیا آتا ہے۔ سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں، ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز، اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے، تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے، اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان۔ اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا، جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے، ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے، ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا، یہ صلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے، جس شخص کو پائلز ہے، صلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے، سجدہ کی پوزیشن۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ، تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے، اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے۔ پیریفرل ہارٹ مطلب
ان जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज़ गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है। और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं। जो मसल्स आपके हैं थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है और ये मसल्स के लिए अच्छे है, आपके घुटने के लिए अच्छा है और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है।